اگلا باب دیکھتے ہیں صلاۃ العیدین، نماز عیدین کے مسائل۔ عیدین دو عیدیں، مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب پسندیدہ، حب سے ہے یہ لفظ۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے اور مسواک بھی کرے۔ تو لہذا عید کا دن یعنی جمعے کا دن عید کا ہے، تو اس دن خوشبو لگانا تو یہ بھی ایک قسم کی یعنی مسلمانوں کی پھر ایک چھوٹی سی عید ہو جاتی ہے۔ عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ دلیل ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے، اسے طبرانی نے روایت کیا۔ یعنی اس دور کا ایک روایت تھا، یمن سے آتی تھی یہ چادریں، جیسے ہمارے ہاں سٹرپس والا کپڑا مشہور ہے، تو اسی قسم کی ایک چیز تھی، تو نیا کپڑا یا اچھا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ پھر کپڑے پہننے کے لیے روزے چھوڑ دیے جائیں۔ اور عورتیں اچھے کپڑے پہنے لیکن مطلب اس طرح کے حال حلیے میں نکلے باہر کے جس سے دوسروں کی رغبت آئے۔ یہاں میں نے یہ جان کے یہ بات کہی کہ بعض دفعہ ہم یہ مسئلہ تو بیان کرتے ہیں کہ روزے یعنی عید کے لیے عورتیں جائیں، لیکن آرائش ذبائش اور نئے کپڑے پہننے کے شوق میں پھر وہ پوری ایک قسم کی وہاں ایسی فیشن شو کہہ لیں یا وہاں مطلب بالکل فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ بیچ میں اختلاط بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو کریں پہنے لیکن چھپا لیں، عورتوں میں آئیں تو کھول دیں اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ باہر روڈز پہ مردوں میں تو اس وقت پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ اس کی دلیل انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی اکرم کھجوریں تاک کھاتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے فرق حالت ہے نا، عید کا دن خوشی کا دن ہے، ہر دن ہم روزے میں جب کھانا نہیں کھاتے اس وقت، تو جب اس دن کھائیں گے تو خوشی کا احساس ہوگا۔ اور اس کے اپوزٹ اگلی بات کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے۔ دلیل عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو عید الاضحیٰ میں اپوزٹ ہے، اس میں کچھ نہ کھائیں اور قربانی کے گوشت سے کھائیں، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر کچھ اور بھی کھا لیں۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا، دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور آج بھی ہمارے ملک میں ایک اکثریت ہے کہ جو عورتوں کو عیدگاہ میں نہیں جانے دیتی نماز کے لیے۔ آپ نے کہا کہ اگر پیریڈز والی خاتون ہے تو بھی جائے، بلکہ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کیا کہا؟ بغیر اوڑھنی کے آ جاؤ؟ نہیں، کہا اپنی ہمسائی کی اوڑھنی میں چھپ کے آ جاؤ۔ اتنا پسندیدہ عمل ہے، اور اس سے پردے کی اہمیت بھی پتہ چلتی کہ عورت کھل کے کیسے آئے گی۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے۔ دلیل عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب آج گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ دور سے آ رہے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں، تھوڑی سی دور کھڑی کر دیں، تھوڑا سا پیدل چل رہے ہیں، اور اس میں راستہ بدل کے جانے کی بھی سنت ملتی ہے، آپ جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور نکلیں تو دوسرے سے نکلیں۔ عیدگاہ جاتے وقت بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے۔ دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ میں تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے،
پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں پڑھتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو پھر تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اسی طرح اس کے بعد یہ امام شافعی نے یہ روایت کی ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت اسی سے متعلق، عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے۔ دلیل، ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ مسنون تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی پڑھیں گے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب ایک دفعہ سنتے بھی ہیں ان تکبیروں کو، اور ساتھ ساتھ آپ پڑھنا چاہیں تو یاد کرنے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات میں بھی کتنی خوبصورتی ہے نا، کہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ دلیل، عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوتے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ عمل ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ جلدی نماز ہوگی وہاں جائیں۔ میں نے اس کا اپوزٹ دیکھا ہے، جو لوگ دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسنون طریقے سے یا سنت طریقے سے وہاں نماز بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دیر والی جگہ میں جاتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ پہلی اور شروع کی نماز میں جایا جائے۔ بعض دفعہ ضرورت کے تحت 1 سے 2 دفعہ 3 دفعہ بھی نمازیں ہوتی ہیں، تو شروع کے وقت میں جانا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ دلیل، ابو الحویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو، اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو۔ اسے شافعی نے روایت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ جلدی کی جائے تاکہ پھر قربانی کی جائے، اور عید الفطر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سترہ کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنے کے وقت سامنے کوئی چیز رکھ لینا تاکہ کوئی اگر آگے سے گزرے تو پھر اس کے لیے رکاوٹ وہ چیز بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا، یعنی جیسے سٹک کہہ لیں، اور آپ اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے ہوتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ کھلے میدان میں بھی یعنی ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ آگے سے کوئی بھی گزر جائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعے کی 2 رکعت، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا، یعنی صرف 2 رکعت ہے۔ آپ کو اس سے کم یا زیادہ پڑھے تو وہ اس نے اجازت ہے اس کو پڑھنے کی، کیا حرج ہے؟ 2 ہی ہے نا، زیادہ ہی کر رہے ہیں نا، نہیں آگے آپ پڑھیں گے
کہ نماز سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نفل نہیں پڑھنے. تو اب دیکھیے جس طرح اس میں ہم نماز میں آگے پیچھے کمی بیشی نہیں کر سکتے تو کیا پھر ہم باقی عبادات میں کر سکتے ہیں؟ 2 کی جگہ ہم 4 پڑھ لیں، کیا بھائی نفل ہی ہے نا، کیا حرج ہے؟ تو جب دین کے کسی معاملے میں لوگ کسی بات سے روکے جائیں اور یہ کہیں کہ کیا حرج ہے، تو اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حرج یہ ہے کہ اللہ یا اس کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا حرج ہے. حرج کمی کو کہتے ہیں. پھر اگلی چیز، نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت، یعنی نہ اذان ہے اور نہ اقامت. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے. دلیل، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ہم سب کے لیے ایک کرائیٹیرین مل گیا، کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہاں نہیں پڑھ سکتے. ہم طریقے کو دیکھ لیں. ایک دفعہ پوری زندگی میں مجھے اتفاق ہوا تھا کہ ہم ایسی مسجد میں یا ایسی جگہ گئے، کہیں بھی سفر میں تھے یا کہاں بھی، کہ پہلے انہوں نے ہمیں خطبہ سنایا اور بعد میں نماز ہوئی. تو ذہن میں رکھیے کہ جمعے کی نماز سے عید کی نماز کا یہ فرق ہے. جمعے میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، اور عید کی نماز میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں. لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے. عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے. دلیل، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. تو یہ کون سی نماز ہوئی جس میں 12 ہوں گی؟ دونوں نمازوں میں یعنی 12 دفعہ کیا جائے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. اس سے احمد نے روایت کیا. اس مسئلے میں بھی کافی اختلاف ہے. اس میں یعنی ایون اس دور حاضر کے مسائل میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس پہ سٹل کچھ علماء یعنی صحیح سوچ رکھنے والے بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، کچھ کہتے ہیں نہیں دیے اٹھائے جائیں، اور دونوں کے پاس ان کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کے پہلے اللہ اکبر بار بار امام کہتے ہیں، ہم بھی پیچھے کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھ کے. اور وہ کون سی صورتیں تھی وہ آگے آپ کے آ رہا ہے کہ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے. دلیل، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں. دلیل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے اور 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. یہاں بھی دیکھیے کہ آپ عقل سے پوچھیں تو پڑھ لیں، گئے ہوئے ہیں گھر سے نکلیں، کیونکہ عموماً مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا 2 نفل. لیکن عید کی نماز پہلی بات ہے کہ کھلے میدانوں میں ہونی چاہیے. مسجدوں میں بہت مجبوری کی حالت میں ہونا چاہیے. اور یہ جو کمیونٹی میں ڈفرینٹ مسجدوں میں ہوتی ہے اس سے وہ اسلام کی روح نہیں آتی. اصل روح کیا ہے؟ اس ایک موقع پہ اس علاقے یا شہر میں رہنے والے تمام مسلمان ایک دوسرے کو مل لیں. اگر پھر سٹل چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم کریں گے تو وہ چیز وہاں نہیں آتی. تو اس کے لیے پسندیدہ موقع کیا؟ اور اگر آپ کے پاس چوائسیز ہوں کہ مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں لیکن لوکل جو بھی مسلم کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کوئی آرگنائزیشن تو وہ کسی کھلی جگہ پہ کرتی ہیں تو آپ کو وہاں جانا چاہیے. اور عید کا تعلق بہت زیادہ یونٹی اور مسلمانوں کے اتحاد سے بھی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہاں کتنا وقت ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے، یا پھر وہی بات کہیں گے کہ کیا حرج ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا تھا عیدگاہ میں نماز پڑھ پہلے نفل پڑھتے ہوئے، تو آپ نے اس کو روکا اور بہت سخت لفظوں میں روکا
کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے تو تم کیسے پڑھ سکتے ہو۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ دلیل حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ پڑھیں گے اب بھی، تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ قبول کرے ہم سے اور تجھ سے کہتے۔ اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا۔ ابن حجر کون تھے؟ ابن حجر الاسقلانی، اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے جس کو فتح الباری کہتے ہیں۔ سب سے معروف شرح یہ، شرح کا مین یہ کہ اس کی ایکسپلینیشن، مزید ان کی حدیثوں کو واضح کیا گیا۔ عید کا جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم عید کے روز نماز عید میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ حکمت کیا ہے؟ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو، اور جو عید کے دن کا ایک ریچول ہے کہ اس میں لوگ دوسرے لوگوں سے کثرت سے ملے، وہ پورا ہو۔ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن نماز عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یعنی یہ واحد موقع کہ جس میں کسی مرد پہ جمعے کی نماز ساقط ہوتی ہے، اس کو نوٹ کر لیں، واحد موقع ہے کہ جس دن کوئی مرد اگر جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتا تو اجازت ہے، ادروائز اس کے بغیر تصور بھی نہیں کہ کوئی مسلمان مرد ہو اور جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد میں نہ پہنچ جائے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل مل جائے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، یعنی 8، 9، 10 بجے کے قریب بھی اگر مل جاتی ہے تو پھر نماز پڑھی جائے گی، اور اگر اس کے بعد ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز کا چاند دیکھا۔ رسول اکرم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی عید اسی دن کر لیں گے، کھانا پینا جو بھی ہے، لیکن پھر نماز اگلے دن پڑھیں گے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے، لیکن یہ کب ہے؟ جب نہ کر سکے، یہ نہیں کہ ہر ایک کہے کہ ہم گھر میں ہی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی، اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے، اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، وضاحت ہے۔ تب یہاں ہے وہ بات کہ اگر کوئی نہ جا سکے عورت تو گھر میں پڑھے، اسی پہ قیاس کرے۔ اگر یعنی فرسٹ پرائرٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ مسجد ہی میں جائے، یعنی عیدگاہ میں جائے۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی نہیں لے کے جاتا تو پھر پڑھ لے 2، لیکن تکلیف محسوس کرتے ہوئے اور اس چیز کا دل میں احساس پیدا کرتے ہوئے کہ میں نے دین اسلام کے ایک اہم ریچول کو ادا نہیں کیا۔